تو جی گرامر کی جو بیسک شروع ہوتی ہے وہ تو آپ جب بھی کوئی زبان کو دیکھیں گے تو اس میں الفاظ ہوں گے، الفاظ سے مل کر زبان بنتی ہے۔ الفاظ جو ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک لفظ جو ہوتا ہے جس کے کوئی مطلب ہوتا ہے، کوئی معنی ہوتے ہیں، جیسے کتاب، قلم۔ تو ایسے لفظ کو جس کا کوئی میننگ ہو اس کو کہا جاتا ہے کلیمہ۔ ہم اردو میں کلمہ کہہ لیتے ہیں وچ از فائن، اور وہ جس کا کوئی مطلب نہ ہو، جو گائے کی آواز ہے یا کوئی بچہ اون کر رہا ہے، اس کو کہتے ہیں محمل، جس کی سمجھ نہ آ سکتی ہو، جس کا مطلب نکال نہ سکتے ہو کیا ہے، کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ یعنی آپ یہ تو سمجھ لیں گے کہ بچے کو بھوک لگی ہے، بٹ وہ کیا کہہ رہا ہے یو کی ناٹ انڈرسٹینڈ۔ قرآن شریف میں جو الفاظ ہیں وہ سب کے سب کلمہ ہے، سب کے سب بامعنی ہے، بے معنی کوئی لفظ نہیں ہے۔ تو کلمہ کی پھر آگے اقسام ہے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں پارٹس آف اسپیچ۔ اگر آپ انگریزی میں دیکھیں گے نا تو 8 جو نا انہوں نے کیٹیگریز کی ہوئی ہیں۔ اس میں ناؤن ہوتا ہے جو بھی کسی بھی چیز کا نام ہوتا ہے، پرو ناؤن ہوتا ہے جیسے ہی شی جو کسی ناؤن کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے، پھر ورب ہوتا ہے جس میں کام کرنا پایا جاتا ہے، پھر ایڈجیکٹو ہوتا ہے یعنی جو ناؤن کی کوئی صفت ہوتی ہے، پھر ایڈورب ہوتا ہے جو ورب کو سپورٹ کرتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ ہی از ایٹنگ سلولی، تو سلولی جو ہے نا یہ ایڈورب ہے، یہ ورب میں کچھ ایڈیشن کرتا ہے۔ پھر پریپوزیشن ہوتی ہے، پریپوزیشن وہ ہوتی ہے جو ناؤن سے پہلے آتی ہے، اردو میں پوسٹ پوزیشن ہوتی ہے، عربی اور انگریزی میں ایکچولی پریپوزیشن ہوتی ہے، جیسے آن دا چیئر، تو آن جو ہے یہ پریپوزیشن ہے۔ پھر کنجنکشن ہوتی ہے، کنجنکشن وہ ہوتی ہے جو دو چیزوں کو آپس میں جوڑتی ہے، مثال کے طور پہ بٹ، دین، تو اس کو کنجنکشن کہتے ہیں۔ اور پھر ایک انٹرجیکشن ہوتی ہے، یہ ایک انہوں نے علیحدہ بنایا، اس کی وجہ سے کوئی بہت زیادہ نہیں، لیکن جیسے لوگ کہتے ہیں الاس، واؤ، اس طرح کی چیزوں کو انٹرجیکشن کہتے ہیں۔ تو یہ خیر انگریزی کی گرامر ہے بریفلی۔ عربی میں، اردو میں، فارسی میں کلمہ کے 3 حصے ہوتے ہیں، 3 پارٹ آف سپیچ ہیں بیسیکلی: اسم، ناؤن کسی چیز، جگہ یا شخص کا نام یا صفت، ورب جس میں کسی کام کا ہونا یا کرنا پایا جائے، پلس اس کے اندر کوئی پیریڈ، زمانہ بھی پایا جاتا ہے، ماضی یا مستقبل یا حال۔ اور تیسری چیز ہوتی ہے حرف۔ حرف وہ ہوتا ہے جس کا خود سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، وہ اسم اور فعل کو آپس میں ملاتا ہے۔ یہ پارٹس آف سپیچ ہیں۔ اور جہاں تک ورب کا تعلق ہے تو وہ تو ورب تو انگریزی میں بھی ورب ہی ہوتا ہے۔ حرف جو ہے وہ انگریزی کی 2 جو کیٹیگریز ہیں، پارٹس ہیں، ان کو وہ دونوں اس میں آ جاتی ہیں، پریپوزیشن بھی اور کنجنکشن بھی۔ اور جہاں اس کا تعلق ہے اسم کا، تو یہ باقی کے جو 5 بچ جاتے ہیں یہ سارے اسم میں کور ہو جاتے ہیں، ایڈورب بھی، ایڈجیکٹو بھی، پروناؤن بھی۔ پھر ہم اسم کی پھر آگے ٹائپس کر لیتے ہیں۔ اب اسم کی ٹائپس کئی لحاظ سے ہوتی ہیں، یعنی اسم کے ٹائپ میں اس میں ضمیر ہو سکتا ہے، جو پروناؤن جس طرح یہ انگریزی کے پارٹس ہیں وہ بھی ہیں، صفت ہے وہ بھی ہے، ایک اس لحاظ سے اسم کی ٹائپس ہے۔ اور اسم کی ٹائپس ایک اور طریقے سے ہیں، یہ 4 بیسس پر آپ اسم کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں۔ ایک تو اس کی جینڈر کیا ہے، مذکر مؤنث، پھر اس کا نمبر کیا ہے، واحد اور جمع، اور عربی میں واحد جمع کے علاوہ ڈوئل بھی ہوتا ہے، تثنیہ یا مثنیٰ جسے کہتے ہیں۔ اور تیسرا یہ کہ اس کی کائنڈ کیا ہے، کائنڈ کیا ہے یا ٹائپ کیا ہے، یعنی معرفہ ہے یا نکرہ ہے، کامن ناؤن ہے یا پراپر ناؤن ہے۔ اور چوتھی اس میں ہوتی ہے کہ اس کا کیس کیا ہے، کہ وہ رفع میں ہے، نصب میں ہے، جر میں ہے۔ تو یہ پھر ہم ڈیٹیل میں اس کو بعد میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ جینڈر کو اگر ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لیں تو عربی میں رول جو ہے نا وہ آسان ہے، انگریزی میں بھی آسان ہے۔ انگریزی میں جینڈر کافی آسان ہوتی ہے، جوڑے ہوتے ہیں، جوڑوں میں سے ایک میسکولن ہوتا ہے، ایک فیمنن ہوتا ہے، اور وہ چیزیں جو جوڑوں کی فارم میں نہیں ہوتی ان کے لیے عام طور پہ اٹ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ کرسی ہے، میز ہے، کتاب ہے، قلم ہے، یہ سارے نیوٹر ناؤن ہوتے ہیں۔ اردو میں بہت مشکل ہے، اردو میں قلم مذکر ہے اور کتاب مؤنث ہے، سورج بھی مذکر ہے، چاند بھی مذکر ہے، اور دہی میں کنفیوژن ہے، لکھنؤ والوں کے لیے فرق ہے، اور کوئی اور علاقے کے لیے کوئی اس کو کہتے ہیں دہی کھٹا ہے اور کوئی کہتے ہیں دہی کھٹی ہے، چولہا مذکر ہے، روٹی مؤنث ہے۔ اردو میں مشکل ہو جاتا ہے، اردو میں کوئی رول اگر پوچھے کہ کیا ہے تو بہت ہی مشکل ہے رول بتانا۔ عربی میں آسان ہے،
عربی میں جو اس طرح کے ہیں نا، جو ہم کہیں کہ جی روٹی مونس ہے اور چولہا مذکر ہے کیونکہ ایسا ہی ہے، وہ بہت تھوڑے الفاظ ہیں۔ ادروائز عربی میں رول یہ ہے کہ ہر چیز مذکر ہے سوائے اس کے کہ اس میں مونس کی علامت ہو، تو کوئی نہ کوئی تانیث کی بات پائی جاتی ہے۔ مونس کی علامت میں پہلا طریقہ یہ ہے کہ اگر تو حقیقی مونس ہے پھر تو علامت کی ضرورت نہیں ہے، جیسے یہ عورت کے مقابلے میں مرد ہے، امراۃن مونس ہوگی اور رجل جو ہے وہ مذکر ہوگا، امن جو ہے وہ مونس ہوگی، ابن جو ہے وہ مذکر ہوگا۔ تو یہ تو سمجھ آ گیا، اس کو کہتے ہیں مونس حقیقی۔ دوسرا ہوتا ہے جس میں مونس کی وجوہات ہوتی ہیں، یہ تین مین وجوہات ہیں۔ ایک ہوتی ہے گولتے، مثلا جنتن، اب گولتے آگے یہ مونس ہے، صلاتن یہ مونس، مسلم مذکر، مسلمتن مونس۔ کچھ الفاظ ہوتے ہیں جن کے اندر مونس کی گولتے آتی ہے مگر وہ مونس نہیں ہوتے، وہ آتے ہیں اس لیے کہ ان میں ایمفیسس کریٹ کیا جائے، جیسے خلیفہ، جیسے علامہ، یہ مونس نہیں ہوتے۔ یا ایون جیسے یہ ابھی داباتن تھا تو دابا میں مذکر مونس دونوں شامل ہوتے ہیں، بٹ یہ الفاظ کچھ ہوتے ہیں۔ اچھا، پھر دوسری نشانی جو ہے وہ اس کی ہے الف، تو مثلا جو رنگوں کے نام ہوتے ہیں حمراء، خضراء، گنبد خضرا جسے کہتے ہیں، یہ مونس لفظ ہے، تو گول تے سے، الف سے آپ اس کو پہچان لیتے ہیں۔ اور جن میں الف آ رہی ہوتی ہے ان پہ ایک زبر یا زیر یا پیش ہوتی ہے، بلکہ ایک زبر یا پیش ہوتی ہے، زیر اس میں نہیں ہوتی اور تنوین میں نہیں ہوتی۔ اچھا، اس کے علاوہ جو تیسری نشانی ہے وہ یہ ہے، اور وہ ہم اردو میں عام استعمال کرتے ہیں، عظما کبرا، عظیم کی مؤنث عظما یا اعظم کی مؤنث عظما اور اکبر کی مؤنث کبرا۔ تو یہ آسانی سے آپ کو یہ یاد کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، گولتے، الف، اور یہ گولتے اور جو یہ ہے یہ تو اردو میں کامن یوز ہوتی ہے، الف ویسے ہی کام استعمال ہوتی ہے لیکن جہاں آئے گی تو آپ کو یاد آ جائے گا۔ جو وہ ہوتے ہیں جو اردو والے مذکر مؤنث ہوتے ہیں، جن میں بس کیونکہ ہم بولتے ہی ایسے ہیں اور اہل زبان کو ہم نے اسی طرح بولتے سنا ہے، اس کو کہتے ہیں مؤنث سمائی۔ اور قرآن شریف میں جو مؤنث سمائی استعمال ہوئے ہیں وہ بہت ہی کم ہے، وہ ہے ارض یعنی زمین، حرب یعنی لڑائی، نار یعنی آگ، سما آسمان، ریح ہوا، نفس جان، شمس سورج، یعنی عربی میں شمس مؤنث ہے اور چاند جو ہے قمر وہ مذکر ہے، پھر دارن بھی مؤنث ہے اور سبیلن بھی مؤنث ہے، وہ قرآن میں یہی استعمال ہوئے ہیں اپیرنٹلی، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، شاید کوئی ایک دو مؤنث سمائی اور بھی ہوں، بٹ جو کامنلی استعمال ہوتے ہیں وہ یہی ہیں۔ باقی سب کے اندر یا وہ حقیقی مؤنث ہوں گے، کوئی جوڑا ہوگا، یا وہ ان کے ساتھ مؤنث کی نشانی ہوگی، گول تے ہوگی، الف ہوگی یا یہ ہوگی۔ اس کے علاوہ یہ ملکوں کے نام بھی مؤنث ہوتے ہیں، یہ کچھ اور چیزوں کے بھی نام ہیں، یہ ہوتے ہی مؤنث ہیں۔ اور انسانی بدن کے ایسے اعضاء جو جوڑے جوڑے ہوتے ہیں، رجلن بھی مؤنث، ایدن بھی مؤنث، تو یہ بھی مؤنث ہوتے ہیں، بٹ یہ باڈی کے وہ پارٹس جو جوڑوں میں ہوتے ہیں، جو ایک اکیلا ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا، یعنی ناک نہیں ہوگی مگر کان اور آنکھیں اور ہاتھ اور پاؤں یہ سب مؤنث استعمال ہوتے ہیں جنرلی، اکثر و بیشتر۔ اور ملکوں کے نام بھی اکثر مؤنث ہی ہوتے ہیں، اور جہنم کے نام بھی مؤنث ہیں، جہنم میں ایک نار تو یہاں پہ آ گیا، بٹ جو باقی کے جہنم کے نام ہیں وہ بھی مؤنث ہیں۔ تو جب آپ جملہ پڑھ رہے ہیں اس میں مذکر مؤنث کو پہچاننا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ پھر آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ ٹینس جو استعمال ہوا ہے، اگر مذکر کا ٹینس ہے تو وہ مذکر سے جوڑیں گے، اگر مؤنث کا ٹینس ہے تو وہ مؤنث سے جوڑیں گے۔ یہ بیسک گرامر اتنی آنی چاہیے۔